سے بھول گیا ہے تو درمیان میں بھی یاد آ جائے تو پھر بھی جو ہے بھول گیا ہے تو درمیان میں بھی یاد آ جائے تو پھر بھی جو ہے بسم اللہ فی اولہ و آخری، بسم اللہ علی اولہ و آخری، تینوں روایتیں موجود ہیں. تو یہ اس طرح سے آسان ترین بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ ہر کوئی یاد رکھ سکتا ہے، اور باقی روایتیں بھی کوشش کریں تو یاد کر لیں. یہ تین باتیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جن سے ہم عملاً بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ذریعے سے اتنے بڑے دشمن کو قابو پانے اور اس کو بوکی مکھی بنانے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بلکہ صحابی روایت کرتے ہیں استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عملی واقعہ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ بیٹھے تھے. فسب احدهم الاخر، ایک نے دوسرے کو برا کہا، غصے میں آ گیا وہ. قد احمر وجهه مغضبا يتمزق انفه من شدة الغضب. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو لال پہ کہ جتنے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ خاموش ہونا. بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضبت فاسكت فاذا غضبت فاسكت فاذا غضبت فاسكت. لوگوں کو دین سکھاؤ لیکن آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو. اور یہاں رک کے میں ایک بہت عمدہ سلف کی بات پیش کرنا چاہوں گا. سلف صالحین جب لوگوں کو پڑھایا کرتے، اگر ان سے کوئی نوک پلک رہ جاتی اور ان کو غصہ آ جاتا تو اٹھ کے چلے جاتے. ماشاءاللہ. پوچھنے والا پوچھتا کیا ہوا، واپس آ کے اس کو سرزنش کرتے، کہتے اصل میں مجھے غصہ آ گیا تھا تو مقصود تو ہے اس کی اصلاح، تو میں اگر اپنی تسکین حاصل کر لیتا تو اس کی اصلاح تو نہیں ہونی تھی. اب جو سرزنش کی ہے وہ سرزنش میں نے کی ہے کہ اس کی بہتری ہو جائے. اور عربوں کے ہاں مقولہ کیا ہے؟ الضرب للصبیان کالماء فی البستان. بچوں کوئی نوک پلک درست کرنے کے لیے سرزنش کرنا اتنا ضروری ہے جس طرح باغ کے لیے پانی ضروری ہے. لیکن شریعت نے اس کی حدود و قیود بیان کی ہے. انسان اس انداز سے بچوں کو مارنے لگ جائے پڑھائی میں یا ان کی تعلیم و تربیت میں کہ پتہ ہی نہ رہے. شریعت نے اصول دیا ہے لا يضرب فوق 10 ضربات الا في حد من حدود اللہ. اللہ کی حد جو ہے وہ 10 سے زیادہ مارا جا سکتا ہے، 10 سے کم مارے، اور وہ بھی جب انسان سے کوئی واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے. لیکن اگر کسی نے سبق بھی سنایا تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس کو 40-50 لگا دی جائے، یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے اجتنب الوجه فإن الصورة محترمة. چہرے پہ مت مارو کیونکہ شکل و صورت بڑی محترم ہے. اور تیسری بات جو ابھی میں نے سلف کی بیان کی، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مت مارو، اس کی اصلاح کے لیے مارو. اور یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، ڈاکٹر اور ڈاکو دونوں میں فرق ہے. ڈاکو خنجر مارتا ہے حسد کی بنیاد پہ، خون بھی نکلتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، لیکن اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریٹ کرتا ہے ڈاکٹر، اس کو فل کرنے کے لیے، سٹچز لگانے کے لیے خون اس وقت بھی نکلتا ہے اور پین اس وقت بھی ہوتی ہے. لیکن ایف آئی آر کٹواتے ہیں تو ڈاکو کی کٹواتے ہیں، ڈاکٹر کی نہیں کٹواتے. استاد کی سرزنش اور عام شخص کے مارنے میں یہی فرق ہے. اسی طرح والدین کی سرزنش اور عام شخص کا ظلم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا علاج بیان کیا ہے خاموش ہونا. تیسرا اور چوتھا اور پانچواں ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان کر دیے. فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. اگر کوئی کھڑا ہے اس کو غصہ آ گیا ہے تو بیٹھ جائے. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. اگر بیٹھنے سے بھی اس کا علاج نہیں ہوا تو لیٹ جائے. اور دیکھنے میں کیا آیا ہے، کھڑا تو بھاگ اٹھتا ہے، بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ لیٹے لیٹے انسان شاید کہ بس اوقات وہ نیند کے قریب ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بات سنائی دینا تو بھی اٹھ کے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نیند بھی غائب اور سب کچھ غائب. اور اگر انسان کو لیٹنے سے بھی غصہ نہیں جاتا تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ یہاں بہت دلچسپ ابھی جو غصے کے علاج کے حوالے سے اگرچہ تیسری، چوتھی، پانچویں ایک ہی حدیث میں ذکر آ رہا ہے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو.
پیش کرتا ہے۔ 30 سے زیادہ علماء کرام، ان کا مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات ہوں۔ اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا۔ کانٹوں بھری رہا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ ان کا نظریہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ امیر و غریب، کالا اور گورا، ہر ایک کو برابر کا حق اور درجہ ملتا ہے۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کوشش سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن لانا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ کتنے غصے والے تھے جلالی جب بنی اسرائیل کے 2 آدمی آپس میں جی جھگڑ اللہ رہے تھے تو کتنی جلالی طبیعت تھی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک ہی گھونسا رسید کیا اور اس کا کام تمام ہو گیا، اور کہنے لگے حاضر میں تھا۔ وہ بھی جو دوسری روایت ہے کہ جب انہوں نے کپڑے اتار کے رکھے تو وہ پتھر یا اس کا ترجمہ گھوڑی بھی کیا گیا ہے وہ لے کے بھاگ اٹھے، تو کیا کہتے ہیں سو بھی حجر، اور لاٹھی تو اپنے پاس تھی۔ فَطَفِقَ ضَرْبًا بِالْعَصَا، لاٹھی کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 3 کے 4 نشان اس میں ڈال دیے۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یا رب، اے میرے مالک، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں اس پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تم میرے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ انسان کی فرسٹریشن جو ہے، قلق اور اضطراب، یہی انسان کو غصے پہ تیار کرتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون مل سکتا ہے تو اللہ کی یاد سے۔ تو 7واں علاج یہ ہوا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو فوراً کیا کہے، اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ، تو انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 8واں علاج یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے، شاید کہ کبھی اس نے مرر اپنے سامنے رکھا ہو، کس طرح درندے کی شکل اور نہ جانے کیسے کیسے شکل بگڑ جاتی ہے، تو اتنا خوبصورت انسان اگر یاد کر لے کہ میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں تو غصہ نہیں کرے گا۔ انسان اپنی حیثیت، اپنی شخصیت کی حفاظت کی اگر سوچ لے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی عزت بھی بچاتا ہے اور اپنا ایمان بھی بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9واں علاج بیان کیا ہے، اسمح یسمح لک، تم لوگوں کو معاف کرو، قیامت کے دن اللہ تجھے معاف کرے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ جس کو غصہ آیا وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن غصے کو پی جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے سامنے اللہ رب العزت فرمائیں گے، تمہیں اختیار ہے جنت میں جاؤ، جس حور سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ افضل انسان وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اگلا علاج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے کہ میرا دنیا میں مقام بن جائے، لیکن چند کلمات اگر غصے سے بول دے تو ایسا نقصان بسا اوقات ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرت آ جاتی ہے کہ اگر دوبارہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر لے وہ مقام واپس نہیں آتا۔ اس لیے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، شاعر کہتا ہے کہ زبان سے جو زخم ہوتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے، بس اوقات نیزوں کے زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی خوبصورت پیغام ہے، کاش ہم سب کو سمجھ آ جائے، اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من سناء الناس خیرا وهو یسمع، یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریسکرپشنز ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف نے اس کو پریکٹس کیا، اور آج بھی جو ان کو اختیار کرتا ہے وہ اس کی برکات اس کے خود کو بھی اچھا بناتا ہے
تو اس اعتبار سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس غصے کے ذریعے سے ہم جو معاملات اپنے اتنے زیادہ خراب کر لیتے ہیں ان سے بچنا، اور اس کے لیے جو عملی تدابیر ہمارے سامنے آئی ہیں، اور صاحب میں چاہوں گا کہ یہ اتنی اہم اور ضروری ہیں کہ ان میں سے اگر آپ ایک ایک صرف عنوان کے طور پر اگر ان کا ذکر دوبارہ کر دیں تو اس سے تاکہ ناظرین کے ذہن میں وہ چیزیں ایک طرح سے نقش ہو جائیں۔ غصہ جب انسان کو آئے تو سب سے پہلے علاج ہم نے بیان کیا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ماشاءاللہ۔ غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، غصہ آئے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ غصہ آئے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ غصہ اگر آئے تو اس کو معافی کے پہلو کو بھی غالب رکھنا چاہیے، وہ کسی کو معاف کر دے۔ غصہ اگر آتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ غصہ اگر اس کو آتا ہے تو جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اس کو دی ہے اس کی حفاظت کرنے کا ایک پہلو اس کے ذہن میں آ جائے تو پھر بھی غصہ اس سے دور ہو سکتا ہے۔ اور غصہ جب آ جائے تو پھر وہ الفاظ بولتا ہے جس سے اس کا معاشرے میں بھی بہت بڑا مقام گر جاتا ہے، وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے تشخص کی حفاظت کرنے کے لیے بھی سوچ پیدا کر لے تو غصہ دور ہو سکتا ہے۔ اور آخری علاج جو یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر ریپوٹیشن انسان کی ہوتی ہے اس کا بھی ایک اعتبار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ۔ اس لیے لوگوں کی اچھی گواہی جو ہے اس کا بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اس خیال سے بھی انسان اگر غصے کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ ہمارے 3 ایپیسوڈز غصے کے موضوع پر ہوئے۔ اس میں غصے کی بڑی جامع اور معنی تعریف، غصے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خود قرآن مجید میں جو تعریف آئی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اذا ما غضبوا هم يغفرون، یہ بھی مراتب درجات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی عملی جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں، تقریباً کم و بیش 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ جن سے ہم اس غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ دوا ہمارے سامنے آ چکی ہے، ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ غصہ جو ناپسندیدہ ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ